آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اللہ کا شکر ہے. وعلیکم السلام. خدا آپ کو سلامتی و عافیت عنایت فرمائے. کیسا رہا؟ ایک دو ہفتے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. صحیح ہیں آپ؟ اہل و عیال سب خیریت سے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بسم اللہ کریں ڈاکٹر صاحب. جی سب سے پہلا میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ اپنی لائف جرنی کے اعتبار سے کچھ بتائیے کہ آپ کہاں سے بہت ہیں. مہربانی آپ کو. یہ میری لائف جرنی جو ہے نا، کیا عرض کروں اب، سوائے تقصیر کے، قصور کے، گناہ کے، خطا کے، خامیوں کے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں اور اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہوں. اور میں علم کا دعوے دار نہیں ہوں، علم تو بہت عظیم چیز ہے، ہم طالب علم ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی خداوند متعال ہمیں قرآن و عطرت کے علوم سے نوازے. تو میرے پاس یہی ہے میرا سوانح حیات، لائف جرنی. یہی ہے عرض کیا کہ خطا کے علاوہ، قصور کے علاوہ، کمزوریوں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کب کہاں پیدا ہوئے؟ ٹھیک ہے، آپ اگر دینی سوالات کریں تو بہت مہربانی ہوگی ڈاکٹر صاحب. وہ انٹرنیٹ پہ لکھا ہوا ہے، بہت مل جائے گا آپ کو. اچھا وہ کوئی بہت چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں، میری کوئی اہمیت نہیں ہے میں کہاں پیدا ہوا اور کیسے. یہ جو ہے بہت مہربانی آپ کی وجہ سے. میری پیدائش افغانستان کی، ہمارے پورے خاندان شیعہ ہیں، ماں باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے، دادا نانا دونوں طرف سے الحمدللہ سب شیعہ ہیں. اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا پورا خاندان ہی مذہبی ہے الحمدللہ، شروع ہی سے مذہبی رہا ہے. اور مجھے میرے خاندان میں جو ہے مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں دینی تعلیم حاصل کروں، تو کچھ دینی تعلیم حاصل کی الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے جی. حکم کریں مزید آغاز. ایجوکیشن کے اعتبار سے کیا آپ نے کیا ایجوکیشن حاصل کی ہے؟ دینی سوال کریں ڈاکٹر صاحب. ایجوکیشن بہت کم، قلیل. اچھا قلیل سب کچھ میرے پاس قلیل ہے. جی تو میں سب سے پہلے جاننا چاہتا ہوں کہ شیعہ کی ہسٹری کیا ہے، یہ اسٹارٹ کہاں سے ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شیعہ کی ہسٹری یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو خلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلقت کی، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہم السلام، اہل بیت اطہار علیہم السلام کو خلقت کی. اس سے پہلے کہ وہ آسمان خلق کرے، زمین خلق کرے، انبیاء کو خلق کرے، ملائکہ کو خلق کرے، تو سب سے پہلے جن کو ہستیوں کو خلق کیا ہے وہ 14 نور ہیں اللہ تعالیٰ کے، ہمارے 12 امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. تو ہسٹری ان کی یہ ہے کہ اس دنیا کی خدمت سے، اس دنیا کی تاریخ سے پہلے سب سے اقدم جو ہیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہیں. اور اس اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں، ملائکہ کی خلقت کی، انبیاء کی خلقت کی، ان سب سے جو عہد لیا وہی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی عہد لی، اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ولایت اور ان کی نصرت کی عہد لی. تو یہ ہے تشیع کی تاریخ. اچھا، اب آپ بات کرتے ہیں 12 اماموں کی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 12 امام وہ اللہ کے مخلوق ہیں. کیسے انہیں ماننا ہے؟ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے عبد ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے سامنے بے بس، بے چارہ، اللہ کے سامنے، اور اللہ کا مملوک، اللہ کا عبد یعنی غلام، عبد یعنی عبد کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ان کی خلقت کی ہے سب خلائق سے افضل. اللہ تعالیٰ سب خلائق پر ان کو برتری عنایت فرمائی ہے، علم کے لحاظ سے، قرب کے لحاظ سے، فضائل نفسانی کے لحاظ سے، طہارت و عصمت کے لحاظ سے، اور اجر آخرت کے لحاظ سے سب خلائق پہ افضل ہیں. اور یہ ائمہ اطہار علیہم السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح معصوم ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے علوم تھے اور انبیاء سلف کے جتنے علم تھے شرائع کے، جتنے علم تھے وحی کے، وحی صرف قرآن تو نہیں ہے، تورات بھی وحی، انجیل بھی وحی، زبور بھی وحی ہے، ان سب کا علم ائمہ اطہار علیہم السلام جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس ہے. اور اسی طرح جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، جتنے معجزات ان کے پاس تھے، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کریں یا کسی مریض کو مس کریں تو اس کو شفا ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی تھی، یہ سب ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. تو ائمہ طاہرین علیہم السلام اللہ کی جانب سے ہادی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے خلفاء، ان کے جانشین اور انسانیت کے
ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے حجت ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے 12 اماموں کے متعلق. اچھا، یہ کیا دیگر انبیاء سے بھی افضل ہے؟ جی بالکل. اچھا، یہ کون ہیں؟ ان کے نام بتائیں اور پھر بتائیں کہ یہ کب تک آئیں گے، پھر کیسے ہوگا. پہلا امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دوسرا امام حسن مجتبی ابن رسول اللہ ابن امیر المؤمنین علیہ السلام. تیسرا امام حسین ابن الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ و ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. ان کے بعد جو چوتھا امام ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت علی ابن الحسین. ان کا لقب ہے زین العابدین سید الساجدین سلام من اللہ علیہ. اور ان کے بعد حضرت امام محمد باقر علوم النبیین علیہ السلام، وہ حضرت امام علی ابن الحسین کے فرزند ہیں، اور ان کی والدہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، تو وہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. اور ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب الصادق الامین سلام اللہ علیہ، چھٹے امام ہیں. ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین، جن کا لقب شریف کاظم ہے، جن کا لقب شریف باب الحوائج ہے. ان کے بعد علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم، ہمارے 8ویں امام ہیں. ان کا لقب الرضا المرتضی اور بہت سارے القاب ہیں ان کے سلام من اللہ علیہ. اور ان کا مدفن مشہد مقدس ایران میں ہے. اور ان کے بعد ہمارے امام ہیں محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ. ان کا لقب شریف ہے الجواد التقی، اور بہت سارے القاب ہیں ان کے. اور ان کا مدفن ہے بغداد کے باہر کاظمین کے شہر میں. اور ان کے بعد ہمارے امام ہے علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین. اور ان کا لقب شریف ہے الہادی النقی. اور ان کا مدفن ہے سامرا میں عراق میں. اور ان کے بعد ہمارے امام ہے 11ویں امام الحسن. ان کا اسم شریف ہے الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین. اور ان کا لقب شریف ہے الزکی الخالص العسکری سلام من اللہ علیہ. اور ان کا مدفن بھی ہے سامرا میں. اور ان کے بعد وہ ہمارے 12ویں امام ہے جو ان کا اسم شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم شریف ہے، اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں. الحجۃ المنتظر ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین. وہ 12 امام ہیں، وہ زندہ ہیں اللہ کے حکم سے. یہ 12 امام ہیں. یہ سب کے سب القاب شریفہ، یہ سب کے سب اب آ چکے ہیں، اب ان کے بعد کوئی نہیں آنا. ان کے بعد کیا ہوگا؟ ان کے بعد آپ پہلے دیکھیں، اب دیکھیں یہ آ چکے ہیں. ان کے بعد بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے جو ابھی اس کا وقت نہیں ہے آپ کے بعد کہ اب ظہور کے بعد کیا ہوگا. ظہور کے بعد بہت کچھ ہوگا، بہت عجائب و غرائب ہوں گے اس عالم میں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، شیعہ کتب میں، مخالفین کے کتب میں تواتر کے ساتھ بھلے کہ آخر الزمان میں ایک امام میری نسل سے، وہ میرے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے قیام کریں گے، جو اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، جو سب لوگوں سے زیادہ میرے جیسا ہوگا، خلق میں بھی اور خلق میں بھی ہو بہو میرے جیسا ہوگا. اور وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا، ظرف سے انصاف سے بھر دے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا ابھی آپ اس مرحلے پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اس مرحلے کے بعد کیا ہوگا قیامت تک ہمارے احادیث میں بہت کچھ ہے، لیکن اتنا جان لیجئے کہ ان 12 اماموں کے علاوہ کوئی اور حجت نہیں ہے، کوئی اور حجت نہیں. اور مزید حکم؟ جی، تو کیا امام مہدی آ چکے ہیں اور وہ کہاں ہیں کچھ، یا وہ پیدا ہوں گے؟ اہل سنت کے اعتبار سے تو وہ پیدا ہوں گے، مگر آپ کے اعتبار سے یہ کہ وہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. یہ بھی ایک مطلب ہاں موٹے موٹے طور پر ہم یہی مانتے ہیں، ایک مغالطہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے. ایسے کوئی حدیث نہیں آپ کے پاس کہ وہ پیدا ہوں گے. آپ کے پاس روایت یہ ہے کہ وہ ظہور کریں گے، وہ ظہور کریں گے. جی جی. تو اللہ تعالیٰ جس کے ہاتھ میں بہت طاقت ہے، اللہ تعالیٰ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ حضرت ہمارے امام علیہ الصلاۃ والسلام سے
800 سال 600-700 سال پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ ابھی تک زندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 670 سال پہلے ان کی ولادت ہے، ان کی ولادت ہے تقریباً 670 سال پہلے، اور ہمارے 12ویں امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے 250 سال بعد آئے ہیں، یعنی ہمارے 12ویں امام کے تقریباً 900 سال پہلے یا اس سے زیادہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیدائش ہے، وہ زندہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ آپ کا بلا کرے حضرت خضر علیہ السلام، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں زندہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے عصر سے شاید 3000 سال سے زیادہ گزرے ہیں، اس وقت وہ زندہ تھے، اس اب پیدائش کب ہے اللہ جانتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ابھی زندہ ہیں، ان کا کبھی قبض روح نہیں ہو چکا ہے۔ تو اور جبرائیل میکائیل زندہ ہیں، اور آپ کے کتب میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسیح دجال جو ہے وہ روایت ہے کہ کچھ صحابہ نے ان سے ملاقات کی، دیکھا تھا ان کو ایک جزیرے میں، دیکھا تھا کہ یہ مسیح دجال ہے، تو اس کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں یہ شخص زندہ تھا۔ وہ کون؟ دجال، جو آخر الزمان میں ظہور کرے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے زندگی ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، وہ شقی ہو جائیں گے۔ تو وہ زندہ ہے، صحیح، وہ ابھی تک یعنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اس سے لے کر ابھی تک زندہ ہے۔ اب اس کی پیدائش کب ہے ہمیں نہیں جانتے، یعنی ہو سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے اس کی پیدائش ہوئی ہو، کتنے 100 سال یا کتنے سال، وہ نہیں لکھا ہے آپ کے کتب میں، ہمارے کتب میں۔ اچھا، وہ زندہ ہے، تو اس طرح حضرت یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ حضرت قرآن مجید میں جو شخص قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1500 سال تھی، یہ صرف 950 سال یا 900 سال اس نے طوفان سے پہلے اس نے تبلیغ کیا تھا، اس کے بعد بھی بہت عرصے تک وہ زندہ رہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام بہت سارے تھے جن کے اعمار، جن کے عمر زیادہ تھے۔ تو اگر اللہ کے حجت زندہ ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان سوچے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب ہدایت لے کے آیا تھا بشر کے لیے، میں آپ کو یہ سوچنے کی اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور میرے جتنے ناظرین ان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ اگر ہم یہی آپ کا جو ورژن ہے اسلام وہ قبول کریں، کہ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، پورے انسانیت کے لیے وہ ہدایت لے کے آئے تھے، یعنی جو سوال بھی کرنا تھا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے، ان کے پاس جواب تھا، یا اللہ نے ان کو علم دیا تھا، یا جبرائیل وحی لے کے آتا ان کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ پورے انسانیت کے لیے ہدایت، عبادت کیسے کرنی ہے، نسک کیسے بجا لانے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کیا ہے، اور قیامت کے احوال کیا ہوں گے، آئندہ دنیا میں کیا ہوگا، یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ علم تھا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کے تفاسیر سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب معلم قرآن تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلے جانے کے بعد یہ سب ضائع ہو گیا۔ یعنی آپ لوگوں کے ورژن اگر ہم لے لیں، ہمارے جو آپ بھائی ہیں اہل سنت جو کہلاتے ہیں، یہ سب ضائع ہو گیا، یعنی ختم، کسی کو انتقال نہیں ہوا۔ صحابہ کو شاید انتقال ہو، یہ علم منتقل ہو گیا، لیکن وہ صحابہ نے کیا کیا، ہمیں تو نہیں پہنچا وہ۔ ہمارے پاس ابھی کیا ہے، آپ کے کتب میں سب ملا دیں 3-4 ہزار سے 5 ہزار زیادہ سے زیادہ صحیح حدیث ہیں، سب احادیث ملا دیں، شاید 10-15 ہزار حدیث ہیں، سب احادیث ضعیف وغیرہ سب ملا دیں 10 ہزار حدیث، وہ بھی اکثر ایسی چیزوں پر کہ شاید ان کا یعنی بہت سارے ایسے احادیث ہیں جو ہمارے سوالات کا جواب نہیں دیتے، ہم ابہام میں رہتے ہیں، اشکال میں رہتے ہیں، تحیر میں رہتے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اتنے سوال جو انسان کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب علوم کہاں گئے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے حوالے نہیں کیا، اگر ان کا وارث کوئی نہیں ہے تو یہ ضائع ہو چکا، یہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آنے والا، اور اس دین کا واقعاً احیاء ہونا ہے، یہ دین حقیقی دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں ہے، تو اس سے کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ